چاہے گاندھی ہو چاہے خمینی ہو، اگر کوئی بات صحیح ہے ہم ان سے لیں گے۔ آخر حضور نے خندق کی تجویز کس کی لی تھی؟ وہ تو ایرانیوں کا اسوہ کہیے نا۔ حضرت سلمان فارسی نے خندق کے موقع پر جو تجویز پیش کی تھی وہ کہاں سے تھی؟ انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ایسی صورتحال جب ہوتی ہے ہم ایران میں پھر خندق کھودتے ہیں شہر کی حفاظت کے لیے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک وہ خندق کھود رہی ہے۔ عرب میں تو رواج ہی نہیں تھا، نہ حضور کے اپنے ذہن میں خندق کی تجویز آئی۔ تو اس حوالے سے جو حضور نے فرمایا کہ الحکمت ضالۃ المومن هو احق بها حيث وجدها، حکمت مومن کی متاع گمشدہ کے مانند ہے، جہاں سے ملے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کو لے لے۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر یہ طاقت فراہم ہو جائے تو اب کیا کریں گے؟ اس کے لیے بھی میرے پاس جو ہے نقشہ الحمدللہ میں پورا مطمئن ہوں، الف سے لے کر یہ تک قرآن و سنت اور سیرت سے ہے۔ وہ یہ کیا ہے؟ اب الف سے لے کر یہ تک میں نے کہا وہ یہ کیا ہے؟ نہیں عن المنکر، یہ حدیث کی قرآن کی اصطلاح ہے۔ بدی سے روکو، اور روکنے کے 3 درجے ہیں: طاقت سے روکنا، زبان سے روکنا، دل سے نفرت کرنا۔ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ تم میں سے جو کوئی شخص کسی بدی کو دیکھے، برائی کو دیکھے، اس کا فرض ہے اپنے ہاتھ سے طاقت سے اسے روکے۔ اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو زبان سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا دل سے نفرت کرے۔ اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ پہلے درجے میں تو جو لوگ آئیں گے اس کام کے لیے وہ نفرت تو رکھتے ہی ہوگے نا بدی کے خلاف، تبھی تو آئیں گے۔ اپنے دھندے چھوڑیں گے، اپنے دنیا کو سکیڑیں گے، کس لیے آئیں گے؟ کہ بدی سے نفرت ہے، نیکی کا پرچار کرنا چاہتے ہیں، نیکی کا غلبہ چاہتے ہیں۔ دوسرے درجے میں جب تک طاقت کافی نہیں ہے زبان سے کہتے رہو یہ غلط ہے، چھوڑ دو، باز آ جاؤ خدا کے لیے، یہ عریانی ترک کرو، یہ بے پردگی ختم کرو، یہ فحاشی جو ہے چھوڑ دو، اخباروں والوں کے سامنے جا کر ہاتھ جوڑیے، مظاہرے کیجئے، یہ تم جو ہر روز جو ہے عورتوں کی تصویریں جو ہے رنگین ہر گھر کے اندر پہنچا رہے ہو، بدبختو تمہیں ملتا کیا ہے اس سے؟ کتنا قوم کا تم نے ستیہ ناش کیا ہے اخلاق کا۔ آج آپ کی اور میری بچیوں کے لیے یہ لوگ یہ بدبخت جو ہے اسوہ کے طور پر پیش کر رہے ہیں ایکٹریسز کو، رقاصاؤں کو، ان کا جس طریقے سے اچھالا جا رہا ہے، ان کے کردار کی جس طریقے سے نمائش ہو رہی ہے، معلوم ہوا ہر بچی کے دل میں امنگ نہیں پیدا ہوگی میں بھی ویسی بن جاؤں، میرا بھی تذکرہ ہو، میرا بھی چرچا ہو، میرا اخبارات کے اندر نام آئے۔ عام آدمی کا کتنے ہوں گے جو اس وبا سے بچ جائیں گے؟ تو کہو، ہاتھ جوڑو، ان سے کہو خوش آمد کرو، باز آ جاؤ، مت کرو، اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت مت دو۔ لیکن یہ کہ اگر طاقت ہو جائے گی تو پھر کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں ہونے دیں گے، اب یہ اخبار نہیں چھپے گا، طے کرو کہ یہ چیز نہیں ہوگی تب چھپنے دیں گے ورنہ نہیں چھپنے دیں گے، چڑھاؤ ہم پر گولیاں۔ اب یہ سودی کاروبار نہیں ہوگا، پکیٹنگ کریں گے بینکوں کے اوپر کھڑے ہو کر، چڑھاؤ ہم پر گولیاں۔ جیسے کہ گولیاں چلی ایران میں، لوگوں نے جانیں دی ہیں، تب نظام بدلا ہے۔ اس کے لیے میں نے عرض کیا ہے کہ 2 لاکھ آدمی سر سے کفن باندھنے، بھر دو ہمیں جیلوں کے اندر، کر دو ہمیں معذور، کر دو ہمارے بازو اور ہماری ٹانگیں شل، لیکن یہ کہ اب قدم پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وہ آخری اقدام کا مرحلہ یہ ہے، نہی عن المنکر بالید، گراؤ کریں، پکیٹنگ کریں، لیکن کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، کسی کی جان کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی بے گناہ کوئی دہشت گردی جو ہے قطعاً حرام، چاہے وہ الجزائر میں مسلم فنڈامنٹلسٹ کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ چاہے وہ مصر کے اندر جماعت اسلامیہ کر رہی ہو، حرام کام ہے، غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ اگر وہ کر رہے ہیں، بہرحال ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ ہم نہیں کرتے، یہ در حقیقت حکومت کے ایجنٹ کر دیتے ہیں ہمارے اوپر الزام لگانے کے لیے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ کر رہے ہیں تو حرام کام کر رہے ہیں۔ جس شخص کا کوئی گناہ نہیں، جو سیاح کی حیثیت سے آپ کے ملک میں آیا ہے، آپ نے بس اڑا دی، آپ نے کہیں جا کے بم پھینک دیا، وہاں پہ بے گناہ بھی مارے گئے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں۔ کسی کی جان کو، کسی کے مال کو نقصان نہ پہنچاؤ، ہاں اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اس کا نتیجہ وہی نکلے گا۔ الحمدللہ
اس کی توقع ہے. اب بس آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، یہ جد و جہد کرنے کے لیے اگر آپ کا دل اللہ تعالیٰ کھول دے، انشراح صدر ہو جائے، اور اگر فرض کیجئے کہ ہم اس میں معتدب تعداد میں لوگ شامل ہو جائیں، تو نتائج کن نتائج کی توقع ہے؟ پہلا نتیجہ کہ جو اصل نتیجہ ہے، چاہے دنیا میں کامیابی ہو نہ ہو، جو شخص اس جد و جہد میں لگا ہوا اپنی زندگی بتا دے گا، اس کی آخرت کی کامیابی گارنٹیڈ ہے. اور اگر اصل زندگی آخرت کی ہے تو اصل کامیابی وہی ہے. ذالک یوم التغابن، یوم الجمع لا ریب فیہ، وہ دن جمع ہونے کا دن جس میں کوئی شک نہیں. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. جو اس روز کامیاب ہوا کامیاب ہوا. معذرتاً الی ربکم، انقلاب آئے نہ آئے، نظام بدلے نہ بدلے، اگر یہی جد و جہد کرتے ہوئے اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے اللہ کے حضور حاضری ہو گئی، چاہے شہادت کی موت ہو چاہے ویسے طبی موت آئے، آدمی کو نجات آخرت کے اندر مل جائے گی. جیسے میں آپ سے عرض کر دوں، جو حضرت سمیہ اور حضرت یاسر مکے میں شہید کر دیے گئے تھے، کیا وہ ناکام شمار ہوں گے؟ انہوں نے تو انقلاب نہیں دیکھا، انہوں نے فتح مکہ کا منظر نہیں دیکھا، انہوں نے اسلام کے غلبے کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن وہ تو شہید کر دیے گئے مکے میں. اس سے آگے بڑھئے، کیا حضرت حمزہ ناکام جا گئے دنیا سے؟ معاذ اللہ، اپنی جان دے دی، جام شہادت نوش کر لیا، کامیاب ہیں. حالانکہ وہ منظر، وہ روح پرور منظر 10,000 قدوسیوں کے جلوہ میں جب محمد الرسول اللہ فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے ہیں، حمزہ کی آنکھوں نے تو نہیں دیکھا وہ منظر. لیکن اس منظر کو پیدا کرنے میں حمزہ کی ہڈیوں کا چورا اس بنیاد کے اندر تھا، تبھی تو وہ منظر پیدا ہوا ہے. عمارت تعمیر ہوئی ہے تو وہ 70 صحابہ کی جانوں کی، ان کی ہڈیوں کا اور ان کے خون سے وہ گارا جو ہے، کیا وہ گوندا نہیں گیا جس سے وہ تعمیر ہوئی ہے؟ لہذا پہلی بات جو گارنٹیڈ ہے، دنیا میں کامیابی ہو نہ ہو، آخرت کی کامیابی یقینی ہے. لیکن یہ کہ کیا عجب، اصل میں وہ جو بڑا پیارا مضمون آیا ہے سورہ اعراف میں ایک جگہ پر، کہ جب یہود کے ایک قبیلے میں احکام سبت جو تھے ان کے ہاں، اس کی خلاف ورزی ہو گئی بہت، قوم 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی. ایک وہ تھے جو اللہ کا قانون توڑ رہے تھے، ایک وہ تھے جو توڑ تو نہیں رہے تھے لیکن روک بھی نہیں رہے تھے، اور تیسرے وہ کہ جو خود بھی بچے ہوئے تھے، روک بھی رہے تھے اپنی آخری حد تک. تو جو وہ درمیانی لوگ تھے کہ جو روک نہیں رہے تھے لیکن یہ کہ خود بھی اس گناہ میں ملوث نہیں تھے، انہوں نے ان سے کہا جو روکنے والے تھے، نہیں منکر کرنے والے تھے، لما تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، کیوں اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہو؟ اب یہ ماننے والے نہیں ہیں، اب تو یہ عذاب ہی ان کے اوپر آئے گا، اللہ ان کو ہلاک کر کے چھوڑے گا، تم اپنے آپ کو ہلکان نہ کرو، اپنا وقت ضائع نہ کرو. ان کا جواب کیا تھا؟ معذرۃ الی ربکم، ہم اپنے اللہ کے سامنے ہم تو عذر پیش کر سکیں گے نا کہ اے اللہ ہم تو اپنے آخری وقت تک انہیں اس بدی سے روکتے رہے. اور دوسری بات وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور کیا پتہ ان میں تقویٰ پیدا ہو ہی جائے. مستقبل کی بات ہے، کسی کے دل میں اتر کے تو ہم نے دیکھا نہیں ہے، کیا پتہ اللہ ان کے دل کو بدل دے، ان کو ہدایت دے دے، ان کے لیے ہدایت کے راستے کھل جائیں. تو میں اب دوسری بات پر آ رہا ہوں، معذرۃ الی ربکم وہ تو ہو گیا، کچھ کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو، اگر میری زندگی اسی میں کھپ گئی ہے، اگر میں نے اپنی بہتر اور بیشتر توانائیاں اور صلاحیتیں اس کام میں لگا دی، لیکن اس پورے کام میں جزو میں نہیں، اس پورے نقشے میں، یہ نقشہ بھی پورا ہوگا تبھی بات ہوگی. اگر میں نے لگا دی ہے، مجھے یقین ہے کہ میں اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گا، کامیاب ہو جاؤں گا، اور سب سے بڑی کامیابی یہی ہے، ذالک هو الفوز المبین، اصل کامیابی تو وہی ہے. لیکن دوسرے درجے میں لعلہم یتقون، کیا عجب کہ دنیا میں کامیابی ہو جائے. اس حوالے سے میں ذرا تھوڑا سا ایک نقشہ تصویر کا دوسرا رخ آپ کے سامنے بہت اختصار کے ساتھ رکھ رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح پیشین گوئیاں ہیں، قیامت سے قبل اس پورے کرۂ ارضی پر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا.
میں نے بارہا کہا اپنی تقریروں میں کبھی